ان کا تعارف پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اب قرآن میں کہاں کہاں شہید کربلا کا تذکرہ ہے وہ وقت نہیں ہے اور میں اس میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، اتنا جملہ سن لیجئے۔ کبھی پیغمبر اکرم چادر کے نیچے ان کو جمع کر کے انما یرید اللہ سناتے ہیں، کبھی ان کو ساتھ لے کے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم کی آیتیں پڑھ کے ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ ہے وہ۔ لیکن ایک جملہ ہے نہج البلاغہ کے خط نمبر 28 میں جناب امیر علیہ السلام کا، سید رضی نے صاحب جامع نہج البلاغہ سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ محاسن الکتب میں سے ہے، یعنی کتابوں میں سے خطوط جو 79 خطوط ہیں ان میں سے سید رضی کہتے ہیں یہ بہترین خط ہے، خط نمبر 28 یہ حاکم شام کے خط کا جواب ہے جی بسم اللہ، اور فضائل جناب امیر علیہ السلام کے لیے بہترین خط ہے خط نمبر 28 جہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ نے اپنی تعریف کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہا ہونا فضائل الجمع، وہاں فضائل کا ایک خزینہ ہے میں اس کو بیان کرتا۔ وہاں جناب امیر علیہ السلام نے اس خط میں جناب امیر علیہ السلام نے اپنی فضیلتیں بیان کرتے کرتے صاحب فضائل علی ابن ابی طالب نے جس فضیلت کو اپنی فضیلتوں کے ایک دلیل کے طور پر بیان کیا ہے وہاں فرماتے منا سیدہ شباب میں علی فخر کرتا ہوں اور میری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ سیدان جنت سرداران جنت ہم میں سے منا سیدہ شباب اہل جنہ، یہ علی جس پہ فخر کرے ہم اس کو حسین صلوات پڑھ لیجئے محمد زہرا کا نور عین اکیلا ہے آج بھی، موقع کی بات، زہرا کا نور عین، زہرا کا نور عین اکیلا ہے آج بھی، وہ شاہ مشرق عین اکیلا ہے آج بھی۔ اتنی بلندیوں پہ بھلا کون جا سکے، اپنی جگہ حسین اکیلا ہے آج بھی۔ اللہ زندگی عطا فرمائے، مولا مسیح آج آپ حضرات کو تاکہ آپ کی طبیعتوں سے میں آگاہ ہو جاؤں اور آپ میری طبیعت سے تھوڑے آگاہ ہو جائیں۔ اس خط 28 کے آخری حصے میں جناب امیر علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان کیے، بہت سارے فضائل ہیں اس میں، اور پھر فضائل بیان کرتے کرتے جناب امیر فرماتے ہیں کتاب اللہ یجمع لنا ما شذ عنا، یہ تو میں علی اپنے فضائل خود بیان کر رہا تھا، جو ہمارے فضائل ہم سے بچ جاتے ہیں اللہ کی کتاب ان کو بیان کر رہا ہے۔ کتاب اللہ یجمع لنا ما شذ عنا، جو ہم سے بچ جاتے ہیں، خط نمبر 28، جو ہم سے فضائل بچ جاتے ہیں، ہمارے بچے ہوئے فضائل رب چھوڑتا نہیں ہے، اپنی کتاب کا حصہ بنا کے بتلاتا ہے کہ اگر قرآن پڑھو گے تو آل محمد کے فضائل ہوں گے۔ یہ مبالغہ ہو، یہ غدیر ہو، یہ کیا ہے؟ یہ فضائل آل محمد ہیں قرآن میں۔ کتاب اللہ یجمع لنا ما شذ عنا، جو ہم سے بچ جائیں ہمارے فضائل، وہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اب علی کو تمہارا قرآن کا ساتھی کہہ رہا ہے قرآن میں ہمارے فضائل ہیں۔ یہ جو روٹیاں اس کی راہ میں دے دے ان کے متعلق آیات میں ہی دیتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ یہ فضائل کا سلسلہ اس لیے کہ تعارف ہو جائے۔ ابھی تعارف کی کیا ضرورت ہے ان کی، جن کا خدا قرآن کی آیتیں جن کی نہیں کرے، ہمارے تعارف کی ان کو ضرورت ہے، اس لیے ہم فضائل بیان کریں۔ عزیزو، ہم فضائل
اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی عظمت کا یقین ہو جائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم ان کو مان لیں تاکہ ان کی بات یقین کے ساتھ مان لیں. دیکھیے دوسرا ایسا شروع ہو گیا, ابھی آپ چپ نہیں کیجیے گا. ان کو مان لیں تاکہ ان کی بات کو یقین سے مان لیں. یہ ہم جناب سید الشہداء کے فضائل جو ہیں وہ, اگر میں خالی اسی پہ رہوں جناب سید الشہداء کے فضائل کیا ہیں تو ایک علیحدہ موضوع ہے. کوشش کروں گا ایک آدھ مجلس مخصوص اس کے لیے. لیکن دیکھیے پیغمبر اکرم نے ایک عجیب جمع کی. نماز کس کی ہے؟ رب کی. عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت کا نام کیا ہے؟ نماز. اور نماز کے بہت سارے حصے ہیں. تعارف حسین ابن علی کا عجیب انداز پیغمبر, یہ قرآن کو انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا. کتاب جناب پیغمبر اکرم کا انداز تعارف جناب سید الشہداء دیکھیے. آپ اکثر سنتے رہتے ہیں سجدے پہ سوار تھے حسین. دیکھیے مجھ سے میں نے اپنے کچھ جملات جو سیٹنگ کی ہے اس کو سناتا ہوں, دیکھتا ہوں کہاں تک سمجھا سکتا ہوں. نماز عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت کا نام کیا ہے؟ نماز. فروعات میں سے نماز. نماز میں دو قسم کے واجبات ہوتے ہیں. 11 واجبات ہیں جن میں سے بعض واجبات رکنی ہیں اور بعض واجبات غیر رکنی. فقہ شروع ہو گئی, آپ توجہ سے سنیے گا. واجبات رکنی ہیں اور واجبات غیر رکنی ہیں. ان 11 میں سے واجبات غیر رکنی وہ ہوتے ہیں اگر آپ بھول کے ان کو چھوڑ گئے نماز باطل نہیں ہوگی. مثلا سجدے میں آپ کو پڑھنے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اس کو کہتے ہیں ہم ذکر. یہ ذکر واجبات غیر رکنی میں سے ہے. اگر کوئی شخص سجدے میں گیا, اس نے کچھ نہیں پڑھا اور اٹھ گیا تو اس کی نماز چونکہ بھول کے یہ کر گیا ہے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن کچھ واجبات رکنی ہوتے ہیں, جیسے خود سجدے کا ایکشن جو ہے, آپ اگر اس کو جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو بھی نماز باطل, بھول جائیں گے تو بھی نماز باطل. اب ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, واجبات رکنی اور واجبات غیر رکنی. واجبات رکنی واجبات غیر رکنی سے افضل ہے, اس لیے کہ ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے. واجبات رکنی غیر رکنی سے افضل. اب یہ جو واجبات رکنی ہیں وہ ہے 5. پروردگار تجھے 5 سے کتنی محبت ہے. واجبات رکنی یعنی جن کو بھول کے بھی چھوڑ جائے نماز باطل. اب ان میں سے سب سے افضل رکن کیا ہے؟ اس کا نام ہے سجدہ. واجبات نماز 11 میں سے رکنی غیر رکنی, رکنی میں سے سب سے افضل سجدہ. اب نماز تنہا بھی ہو جاتی ہے اور جماعت کے ساتھ بھی ہوتی ہے. جماعت کے ساتھ ہو تو بہتر ہوتی ہے, تنہا بھی ہو جاتی ہے. اب نماز یہاں بھی ہو جاتی ہے, گھر میں بھی ہو جاتی ہے, لیکن مسجد میں ہو تو بہتر ہے. نماز میں جتنے صاحب عزت و صاحب عظمت و صاحب عبادت و متقی مأمومین ہوں گے اتنی نماز کی عظمت اور بڑھے گی. جتنا عظیم امام ہوگا نماز کی عظمت بڑھے گی. جتنی عظیم جگہ ہوگی اتنی نماز کی عظمت بڑھے گی. میں مختار کر رہا ہوں, آپ زیادہ نہیں لینا چاہتا. آپ دیکھیے اب یہ ہے نماز, سب سے پہلی عبادت فروعات میں سے نماز. اب نماز کے 2 حصے, واجبات رکنی اور واجبات غیر رکنی. نماز فرادہ بھی ہو جاتی ہے جماعت کے ساتھ بہتر. جماعت عام جگہ پہ ہو تو بھی ہو جاتی ہے, لیکن خاص مقامات پر ہو تو اور بہتر. امام عام ہو تو نماز بہتر, اگر امام متقی اور بہتر سے بہتر تو وہ اور بہتر. مامومین عام ہو تو بھی جماعت ہو جاتی ہے, اور جتنے متقی ہوں گے وہ اور بہتر. میں اگر اس کو یوں جمع کرتا ہوں کہ عبادتوں کی سردار عبادت کا نام کیا ہے, تھکاؤں گا نہیں آپ کو, ساتھ چلیے گا. عبادتوں کی سردار عبادت کا نام کیا ہے؟ نماز کے واجبات میں سے سردار رکن کا نام کیا ہے؟ کائنات کے اماموں میں سے سید الائمہ ذات پیغمبر سے اور کوئی نہیں ہے, تو ائمہ میں سے سب سے عظیم امام کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ.
جگہ میں سے دیکھو تو ساری جگہ ساری مسجدیں اپنی جگہ پہ ہم، مگر 4 مسجدیں سب سے اعلیٰ اور مسجد نبوی ان میں سے سب سے بہترین مسجد بعد از مسجد الحرام، اور معمومین اصحاب کرام۔ میں اب اس کو یوں کہا کرتا ہوں، ایک وقت ایسا تھا جب عبادتیں ساری جمع ہو کے سرداریوں پہ جمع ہو چکی تھی۔ عبادتوں کی سردار عبادت نماز، نماز کے واجبات کا سردار رکن سجدہ، اماموں کا سردار مصطفیٰ، معمومین کا سردار پاک پیغمبر کے پاک صحابی، جگہوں کی سردار مسجد نبوی، ساری سرداریاں جمع تھیں، اور ذکر جو جاری تھا وہ ذکر یہ تھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اب اذکار میں سے ایک سید الاذکار، ان ساری سرداریوں میں جب میں نے جمع دیکھا، حسین کا تعارف مصطفیٰ نے کس انداز میں کرایا، ساری سرداریاں جمع تھی، عبادتوں کی سردار نماز، ارکان کی سردار سجدہ، جماعتوں کا اور اماموں کا سردار مصطفیٰ، جمعوں کی سردار مسجد نبوی، اذکار کا سردار سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب ساری سرداریاں جمع تھیں تو میں نے ایک سردار کو آتے ہوئے دیکھا، سردار ساری سرداریوں کی پشت پہ بیٹھ کے سردار ذکر میں طول دے کے کہہ رہا تھا، میں حسین سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر بڑھا رہا ہوں۔ اب وقت نہیں ورنہ فقہ کی بحث، میرے استاد ہیں فقہ حیات اللہ العظمیٰ آغا شیخ فاضل الانکرانی، ان کی توضیح ابھی دیکھ رہا تھا، یہ جہاں میری رہائش ہے امام برگاہ میں، وہ توضیح ان کی پڑھی تھی، آج ہی دیکھ رہا تھا اس کو۔ دیکھیے اگر آپ نماز میں غیر خدا کا تصور کرتے ہیں تو نماز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اب نماز میں یا بتلاؤ حسین سوار ہوئے تھے یا کہو رسول اللہ نے تصور نہیں کیا تھا؟ اگر تصور کیا تھا تو کہو حسین وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا تعارف اور جس کا تصور اگر نماز میں آ جائے تو نماز طولان علی ہے۔ جس جملے کو سمجھانا چاہتا تھا تصور کیجئے گا اور گھر جا کے بچوں سے بھی بات کیجئے گا، یہ ساری سرداریوں کے سردار کا نام ہے حسین، اور سرداریاں بھی کوئی معمولی نہیں عزیزوں، نماز عبادتوں کی سردار، رسول اماموں کا سردار، اصحاب معمومین کے سردار، مسجد نبوی مسجدوں کی سردار، اور سجدہ ارکان نماز کا سردار، اور ذکر سبحان ربی الاعلیٰ اذکار کا سردار، ساری سرداریاں جس سردار کے لیے رکی ہوئی ہوں یہ جھکی ہوئی ہوں، جس کے لیے جھکی ہوئی ہوں اس سردار کو ہم حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ یاد رکھ لیجئے گا، گفتگو سمیٹ رہا ہوں، آج پہلی رات کی مجلس میں حسین ابن علی کا تعارف اور کس ذریعے سے کرایا ہے، وہ تعارف جو رسول اللہ نے اللہ کی عبادت کے اندر حسین کو حصہ بنا کے اور فقہ کو تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کیجیے، تھوڑا تھوڑا بسم اللہ، جتنا آپ کے واجبات سمجھ آئیں اس حد تک پڑھ لیا کیجیے۔ نماز ابو حسین ابن علی اگر کہیں عباس جاؤ ان سے مہلت مانگ کے جاؤ، کیوں؟ انی احب الصلاۃ لک، دیکھیے وقت نہیں رہا کہ میں تفسیر میں جاؤں، انی احب الصلاۃ لک،
10वीं की रात मांग के ले आए उसे, क्यों? मुझे 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं और उनमें से सरफ़हरिस्त हुसैन इब्न अली ने नाम लिया, मैं रब की नमाज को पसंद करता हूँ। मैं यही कहता हूँ शायद उसने यही बतलाया। जोश मरहूम ने बड़ा खूब कहा, जोश मरहूम कहते सजदों से खींचता है मस्जिद की तरफ, सजदों से खींचता है मस्जिद की तरफ, तन्हा एक इशारा है महबूब की तरफ। देवी का सजदा रब की तरफ खींच के ले आता है। और हमारे एक शहीद शायर ने खूब कहा, बचा गया ऐसे सजदा हुसैन का वरना, नमाज असर से पहले